اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو بے بدل چینل میں خوش آمدید، اور سب حاضرین کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہم روح کے اوپر کریں گے۔ روح کے اوپر جب یہ مسئلہ آیا تو آیت آئی قرآن کی کہ روح میرا امر ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ آگے چل کے میں بتاؤں کہ میں کس ٹاپک پہ اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میرا ایک واقعہ ہے کہ میں یونیورسٹی جایا کرتا تھا، فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو وہاں پہ ایک پروفیسر ہوتے تھے، اس کا نام عابد حسین تھا، اور وہ سورلسٹک تھا۔ وہ سورلسٹک کو کہتے ہیں کہ انسان کا جو خواب ہوتا ہے، جو انسان کا اندر کا ہوتا ہے، اس کو پینٹ کرنا چاہیے۔ یہ سورلسٹک اگر نہ ہوتا تو ہسٹری آف آرٹ میں تو کہتے ہیں آج آرٹ ہی نہ ہوتا، کیونکہ دادائیزم اس سے پہلے شروع تھا۔ تو اس ازم کے بعد سورلسٹک جب آیا، جس میں ڈالی ہے اور بڑے بڑے پینٹر ہیں جن کا سوچ رجحان بدل گیا، تو اس لیے آرٹ آج ہمارے میں موجود ہے، ایک علم ہے۔ الغرض قصہ مختصر یہ کہ جب ہم عابد حسین صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تو ہمارا تو ویسے ہی ذوق شوق علم تصوف کے ساتھ تھا، تو بچپن ہی سے تو آپ جو ہے نا ایسی باتیں کر جاتے تھے جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ مثلاً آپ کہتے تھے خواب جو ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں کوئی کلر نہیں ہوتا۔ خوابوں میں جتنے بھی خواب ہوتے ہیں نا وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمیں کلر پھر کیوں نظر آتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ ہمیں وقوف بتاتا ہے، یعنی انسان کے دماغ کے اندر ایک وقوف ہوتا ہے، وہ اسے گائیڈ کرتا ہے کہ یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، ہوتا نہیں، وہ اس کو دکھاتا ہے مانو اس کو بنواتا ہے۔ تو وقوف کی جو انرجی ہے انسان کے دماغ کے اندر موجود ہے، وہ ادھر کلر بتاتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے آپ کی ملاقات نبی کے ساتھ ہے، آپ کی یہ وہ اندر کا حساب ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا سر آپ کی باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ کیونکہ یہ تو علم تصوف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور آپ نے علم تصوف کیا نہیں، آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ میں نے فرائڈ پڑھا ہے۔ میں نے کہا شاید کسی مسلمان کا نام لے گا بھائی، کسی ہمارے مسلمان رائٹر کا نام لے گا، مگر انہوں نے لے لیا فرائڈ کا نام۔ میں نے کہا فرائڈ کون تھا؟ کہتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے ایک وقت چاہیے، ہم نے تو روح کے بارے میں اس سے باتیں کی۔ میں نے کہا اچھا، کہتا ہے میں نے کہا سر مجھے بھی کچھ بتا دیں اس سے جو آپ کو سیکھے آپ کی زندگی کا، جو مطلب اتنی کتابوں میں سے کچھ ہمیں بھی عنایت فرما دیں۔ تو عابد حسین صاحب نے نہیں سکھایا، اور نہ ہی اس موضوع پہ دوبارہ گفتگو، کہا کہ یہ وہ علم ہے جس سے ہم پروفیسر بنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ خیر سردیوں کی چھٹیاں آ گئی، اب ہماری کوئٹہ کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ سردیوں کی ملتی ہیں، لمبی چھٹیاں، اور گرمیوں میں اسکول کھل جاتے ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں اس میں جو ہے نا پھر مجھے وقت مل گیا، تو میں جو ہے نا سیر سیاست کا شوقین تھا، تو میں پنجاب سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچ گیا۔ قیوم زمان اخندزادہ سیف الرحمان، جن کو سلسلہ سیفیہ کہتے ہیں، ان کی صحبتوں میں پہنچ گیا۔ وہاں پہ میں نے ایک جاپانیز کی طرح ایک لمبا آدمی دیکھا، اور اس کا نام ترکمن صاحب تھا، نام اس کا اصل نام جمعہ تھا، مولوی جمعہ، کیونکہ بڑی حکمت والے تھے، بڑی حکمت والے۔ تو آپ نے کچھ ایسے مسئلے ہو تو خیر بہت بڑی ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی، ہم اتنے نہیں کریں گے، تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں ان کے پاس جا کر کے، ان کے گھر میں جا کر کے ان سے استفادہ کرتا تھا، کیونکہ مجھ پر پاس چند وظائف تھے، تو ان کو شوق تھا کہ وہ وظائف میں ان کو کراؤں۔ تو ادھر سے مجھے کیا مل رہا تھا
کہ آپ رات کو پوری رات مسنگ معنوی پڑھتے تھے اور پورے دن سوتے رہتے تھے، پھر اس نماز کے لیے اٹھتے تھے، پھر سو جانا. یہ آپ کے معمولات تھے، سوتے رہتے تھے. تو اب رات کو مجھے نیند آتی تھی، مگر وہ آپ جاگتے رہتے تھے. تو اس دن ہم لوگ بات کر رہے تھے جلد نمبر 5 مثنوی معنوی کا. آپ نے اٹھایا تھا اور روح کے متعلق بات کر رہے تھے. تو میرا وہی خیال پروفیسر کا آ گیا. میں نے کہا سر آپ روح کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیں. تو ہمارے پروفیسر کہتے ہیں علاؤدین یہ تو بہت آسان بات ہے. روح کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو، میں مقصد نیند کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا. روح کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے رواں سمجھنا ہوگا کہ رواں کیا ہے. رواں جو ہے یعنی انسان کے اندر ایک رواں موجود ہے. یہ رواں جو ہوتا ہے یہ انسان کو متحرک رکھتا ہے، اس کے پورے دن اس کو متحرک رکھتا ہے. یہ طاقت، میں نے کہا تو یہ کہتے ہیں جب رواں ہوتی ہے تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں. اور جب رواں نکل جاتا ہے تو روح رہتی ہے اور رواں چلا جاتا ہے. میں نے کہا پھر موت کیا ہے؟ کہ جب روح بھی چلی جائے، روح کا تعلق بدن سے ختم ہو جائے اور رواں واپس نہ آئے، تو اس کیفیت کو موت کہتے ہیں. میں بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا علم ملا مجھے، میں سمجھ گئی کہ تو اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں عوام کے ساتھ. تو ظاہر ہے وہ تو اس قسم کے چینل جو ہوتے ہیں وہ پھر پوری عوام میں جاتے ہیں، تو اس لیے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے زیادہ. تو بس اتنا میں بتا دوں، موضوع ہمارا روح نہیں ہے، اصل میں رواں ہے. کیونکہ اگر روح پہ بات کرو گے تو پہلے علماء ہی آپ کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو روح کے اوپر بات نہیں کر. خود مولانا روم نے کہا ہے اپنے فارسی کے ایک شعر میں، لے کے گفتم ناصرہ نکن ناصرہ. یہ جو روح کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ناس کے لیے نہیں ہے. ناس آدھا انسان کو کہتے ہیں. تو آدھے انسان سے ان باتوں کو چھپایا گیا. بہرحال میں جب واپس یونیورسٹی پہنچا عابد حسین صاحب کے کمرے میں اور پھر ہماری کلاسز شروع ہو گئی، تو میں نے اس ٹائم ان سے یہی بات کی کہ خواب کے متعلق بات میں کہ خواب میں تو جو ہوتا ہے یہی رواں کے بارے میں کہتی. اب رواں کے بارے میں تو دماغ میں کئی باتیں کھلنا شروع ہو گئی، کئی ایسی باتیں کھلنا شروع ہو گئی کہ وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا علاؤدین تم نے فرائڈ پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا فرائڈ تو بڑا فراڈ ہے، انہوں نے تو ہماری کتابوں سے جو ہے نا پڑھ کے ان کو انگریزی میں کر کے اور آپ لوگوں کو پروفیسر بنا دیا. ہم نے جا کر کے کس سے پڑھا؟ صوفیہ کرام سے، علماء کرام سے. ان کے جوتوں میں بیٹھ کر کے ہم نے جو علم حاصل کیا وہ کئی گنا فراڈ سے آگے. تو ہم گنگائیں گے علماء کرام، مشائخ کرام کا، اولیاء کرام. آپ گنگاتے رہو فرائڈ کا، اس کو آپ نے پیغمبر کا درجہ دے رکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ. تو یہ اسکولوں میں ڈارون کو اور یہ فرائڈ کو پیغمبروں کے درجے میں لاتے ہیں. نعوذ باللہ. تو ہم تو ادھر پڑھتے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. خیر قصہ مختصر یہ کہ جب رواں میں نے کہا ایک پروفیسر کے سامنے تو اس کی آنکھیں بھی کھلی رہ گئی. تو ہمارا آج کا موضوع یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اگر ہماری اس ساری باتوں سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.